إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا فقال له: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، والمنذري في الترغيب والترهيب، وساهو الإمام الباني رحمة الله عليهم أجمعين في صحیح ترغیب و ترہیب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، جو ساری انسانیت کی طرف، دنیائے انس جن کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یا اس طریقے صحت کی شکل میں ہو، منصب کی شکل میں ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس ہے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی امانت بھی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان نعمتوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم کف افسوس ملیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ رب العالمین تو دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے۔ اس لیے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام پر عمل پیرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں پر ہمارے یہاں عمل ہو کہ چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ یہود و نصارہ کی، کفار و مشرکین کی روش رہی ہے۔ اس لیے مکمل طور پر ہمیں دین اسلام کے اندر داخل ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس صحیح حدیث، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت فرما رہے تھے، تو ان سے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں کو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، قبل اس کے کوئی 5 چیزیں تم سے چھن جائیں۔ جو ذات دینے پر قادر ہے وہ 5 چیزیں اور دیگر نعمتیں
وہ ذات اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ انسان کو غرور میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، نہیں۔ کتنے لوگ ہیں نعمتوں سے مالا مال ہیں، لیکن اچانک نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ وہ مالدار تھے، غریب ہو گئے، تندرست تھے، مریض ہو گئے، اور منصب والے تھے، کوئی منصب نہیں رہ گیا، اچھی خاصی نوکری تھی، بہترین تنخواہ تھی، چھن گئی ساری چیزیں، کچھ باقی نہیں بچا۔ گھر بیچنے پر مجبور ہو گئے، دکانیں بیچنے پر مجبور ہو گئے، قرض لے کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی غرور نہیں کرنا، گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان نعمتوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ان نعمتوں کو غنیمت جانیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ اس جوانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بڑھاپا آ جائے گا، نیکیاں کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہوگا لیکن طاقت نہیں رہے گی ہمارے پاس، بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا، مجبور کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہمارے پاس نہ رہ جائے، ہم لیٹنے پر مجبور ہو جائیں، بستر پر چلے جائیں، آنکھ کے اشاروں سے پڑھیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی اللہ نے دی ہے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے زبردست مرحلہ ہوتا ہے۔ اس جوانی کے اندر، اس مرحلے کے اندر انسان جو چاہے جو کر سکتا ہے، برائی کرنا چاہے برائی بھی کر سکتا ہے، اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اس کے پاس، اور نیکی کرنا چاہے تو نیکی بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اس جوانی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس جوانی ہماری عمر کے بارے میں قیامت کے دن سوال تو ہوگا ہی، لیکن جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے جوانی، جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، قیامت کے دن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، انہی میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوگی، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ نوجوانی کی قدر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن، جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں کو، نہ بھائی بہن کو، نہ کنبے اور رشتہ داروں کو، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کس بندے کو؟ جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ لہذا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کیجیے، جوانی کو غنیمت جانیے۔ اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس جوانی کو یوں برباد مت کیجیے۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے اسے غلط استعمال مت کیجیے، بلکہ اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ طاقت اور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، اور ہر ایک کے اندر خیر ہے، ہر ایک کے اندر بھلائی ہے۔ لہذا اس طاقت کی، اس جوانی کی قدر و قیمت کریں، اس کو غنیمت جانیں، اس کو یوں ہی برباد نہ کریں، بلکہ جس رب نے جوانی دی ہے اس رب کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اس رب کی بندگی کریں، اس رب کی اطاعت کریں جس نے یہ چیز ہمیں دے رکھی ہے۔ ممکن ہے بڑھاپا آنے سے پہلے ہماری وفات ہو جائے، لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، جوانی میں لوگ مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے، کہتے ہیں وقت سے پہلے مر گیا۔ کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ 1 سیکنڈ پہلے کوئی وقت سے پہلے نہیں مرے گا، 1 سیکنڈ پہلے نہیں مرے گا۔ ہم کہہ دیتے وقت سے پہلے مر گیا، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے اس کا وہی وقت رکھا تھا، وہی اس کی عمر تھی، 25 سال ہی جیے گا وہ، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ ماں کے پیٹ ہی میں مر جائے گا وہ، 10 سال کا ہوگا مر جائے گا۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ انسان وقت سے پہلے چلا گیا، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستقدمون ساعہ، 1 سیکنڈ بھی نہ پہلے اور نہ 1 سیکنڈ بعد اللہ کا وقت آ جائے گا اس کے لیے، اس کا فرشتہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ تو جوانی کو ہم غنیمت جانیں، اس جوانی کی قدر اور قیمت پہچانیں۔ وہ صحت کا قبل سقم، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ تندرست ہے آج الحمدللہ، بہت عظیم نعمت ہے اللہ کے رب العالمین کی نعمت، یہ صحت اور تندرستی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون
فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر لوگ بہت کم کرتے ہیں، جن کا لوگوں کو احساس نہیں ہے. ایک تو صحت اور دوسری فرصت، تندرستی اور فارغ البالی. انسان اس کی قدر نہیں کرتا. کب قدر ہوتی؟ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، تب اسے جا کر کے تندرستی کی قدر ہوتی ہے. اس لیے اس تندرستی کی قدر کریں ہم. آج ہمارے پاس تندرستی ہے، طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت. لہذا بیماری سے پہلے انسان کو صحت مندی کو اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کتنے بیمار لوگ ہیں، ان کی تمنا ہے کہ کاش میرے پاس بھی صحت ہوتی، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے. بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیو صحت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. نعمتیں سمجھانے کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بھی فرماتے ہیں بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس وقت کا استعمال کر لو اللہ تعالیٰ کی بات میں. اور اس کا فائدہ یہ بھی وہ یاد رکھیے گا کہ اگر انسان جوانی میں عبادت کرتا ہے اور بیماری اور صحت مند ہونے کی صورت میں اور بیماری ہونے کی وجہ سے اگر وہ آدمی اس بات کو نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر دیتا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب تندرست تھا تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا. اس کی نیت ہے صحیح، اس کی نیت سچی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے عبادت، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ رب العالمین اس نیت کی وجہ سے اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے. لیکن جو اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے لیانی چیزوں میں، غلط کاموں میں، برائی میں، فحش اور منکر میں، بری چیزوں میں برباد کر دیتا ہے، وہ اگر بیمار آنے کے بعد ایسا سوچتا بھی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے بیماری سے پہلے اپنی صحت مندی کو یا اپنی صحت کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کی بات میں جس نے نعمت دی ہے اس کو ہم استعمال کریں. وغنا کا قبل فقر، اور اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے اس کو غنیمت جانو. اللہ نے آج مال دیا، کل مال نہیں رہے گا ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے تخت دے دے، جس کو چاہے تختے پر بٹھا دے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہمارے پاس کچھ ہاتھ نہیں ہے. ہم صرف محنت کر سکتے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے. کبھی غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ڈگری کی بنا پر ہمیں ملتا ہے. کتنی ڈگری والے جھاڑو لگاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، کتنے بڑے بڑے زیر اور عقل مند لوگ، ان کے پاس عقل کی کمی نہیں ہے لیکن فقر و فاقہ اور ان کے پاس مالداری نہیں ہے. فقر و فاقہ ان کے پاس. اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمت ہے تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. یہ مالداری اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے دیا، ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے. یہ ہماری محنت اور کرتوت ہی کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا صلہ، اس کا فضل، اس کا کرم ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے مال دے رکھا. کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، سیلری ان کو لے کر کے بھاگ جاتا، نہیں ملتی سیلری ان کو. کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لہذا فقر و فاقہ سے پہلے انسان کو اپنی مالداری و غنیمت جاننا چاہیے. اور اس مالداری میں جو کچھ آپ کرو گے وہی آپ کا مال ہے، وہی آپ کا مال ہے. انسان کا مال ہوا جس نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا. جو انسان چھوڑ کر کے جاتا اس کا مال نہیں ہے، یہ وارث کا مال ہے. وہ ہمارا مال نہیں ہے جو ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. مال ہمارا وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا، جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ ہمارا مال ہے. یہ مال نہیں جو ہماری آنکھ بند ہوگی چھوڑ کر کے جائیں گے. جائیداد، دولت اور منصب، دولت اور محلات اور دکانیں، فیکٹریاں، کمپنیاں، گاڑیاں، یہ ہمارا مال نہیں ہے. یہ تو ہمارے وارثین کا مال ہے جو ہمارے مال کے وارث ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا حساب ہمیں دینا پڑے گا. وہ ہمارا مال نہیں لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری روایت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے پوچھا، سوال کیا، ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون لوگ ایسے ہیں جن کے نظر میں یا جن کے نزدیک ان کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے. ان کے اپنے مال سے ان کے وارث کا مال انہیں زیادہ محبوب ہے. اپنا مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کے لیے محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں. لوگوں نے کہا، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے جو بھی ہے اسے اس کا اپنا مال ہی پسند ہے، اپنے وارث کا مال تو اسے نہیں پسند ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا، فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر. بخاری کی روایت ہے.
اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ کر کے جائے گا اس کے وارث کا مال ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ ہم جس کے لیے حلال و حرام سب کھاتے، ہم جس کے لیے جھوٹ بولتے، ڈکیتی کرتے، چوری کرتے، بے ایمانی کرتے، رشوت لیتے، صرف مال اکٹھا ہو جائے ہمارے پاس، بس میں مروں، تمہارے اولاد کے پاس جائیداد ہو، کوٹھیاں ان کے پاس، کچھ دے کر کے میں ان کو جاؤں، ہماری یہ فکر رہتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا مال نہیں ہے، لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ سوچئے، ذرا غور کیجئے، جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے اس کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا۔ اصل مال ہمارا وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا، اور اگر آپ کا مال ہے حقیقت میں تو جو آپ اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں گے، دین پر چھوڑ کر کے جائیں گے، ان کی صحیح رہنمائی کر کے جائیں گے، وہ اصل میں وہ بھی آپ کا مال ہے۔ وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کے اندر بلندی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اعمال کے، صرف 3 دروازے، کچھ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے 3 دروازوں کا ذکر کیا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور صدقہ جاریہ جو چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ، اور نفع بخش علم جو چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ ان چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نیک اولاد یہ اصلی مال ہے ہمارا۔ اچھی تربیت کر کے جائیں تاکہ ہمارے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کریں، ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنیں، وہ اصل ہمارے مال وہ ہیں۔ یہ مال جو جائیداد چھوڑ کر کے جائیں گے، کتنے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، باپ نے بہت کچھ مال چھوڑا، انگنت مال چھوڑا، چند سال گزرے سب فقیر ہو گئے، مال ان کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا، جوا میں، عیاشی میں اور نافرمانی میں اللہ کی پورے مال کو انہوں نے خرچ کر دیا، کیونکہ بچے کی تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی۔ آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ سالوں میں پورا مال ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی، جو مال آگے بھیجیں گے ہم، وہی ہمارا مال ہے، ہمیں اس مال کے لیے فکر کرنی چاہیے، چھوڑے ہوئے مال کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے ہمیں رزق دیا ہے، ہمارے بعد آنے والے ہمارے وارثین کو بھی اللہ رزق دے گا، وہی رزق دینے والا۔ چڑیوں کو روزی دیتا ہے، سانپ کو، بچھوؤں کو روزی دیتا ہے، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ کیا ہماری اولاد کو، ہمارے لوگوں کو روزی نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں مال بھیج کر کے اپنے درجات کی بلندی میں اضافہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بکری ذبح کیا، انہوں نے، تو ہمارے نبی نے پوچھا، ما بقی منہا، بکری میں کیا باقی بچ گیا ہے؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا، کہا کہ صرف ان کا جو ہے یہ بچا، بس یہ جو کتف یعنی جو کندھا ہوتا ہے یا بازو ہوتا ہے، اگلی ران یا جو بازو ہوتا ہے وہ بچا ہے، اور باقی سب کیا کیا؟ ہم نے دے دیا لوگوں کو، اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ بچا ہمارے پاس، بس اور کچھ نہیں بچا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بقیہ کلھا الا کتفھا، سنن ترمذی کی روایت، سب بچ گیا ہے سوائے بازو کے، جو تم نے دیا اللہ کی راہ میں وہی بچا ہے حقیقت میں، جو تمہارے گھر میں پڑا ہوا وہ نہیں بچا ہے، وہ تمہارے اپنے استعمال کے لیے، جو تم نے دے دیا غریبوں میں اور مستحقین کو، محتاجین کو تم نے دے دیا، وہی بچا ہے حقیقت میں۔ اللہ کے ہاں وہ مال بچا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی ایک بکری بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چھوٹی سی بکری بھی، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا اور پوستا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہمارا مال وہ ہے جو ہم آگے بھیجیں گے، اور خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، خرچ کرنے سے مال انسان کو اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہمارے مال میں کچھ مال تو واجب ہے دینا، زکوٰۃ دینا واجب ہے، ہماری بیوی ہے، بچے، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا خرچ دینا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، اور کچھ چیزیں نفلی ہوتی ہیں، صدقات و خیرات، اس کے کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب بھی بندہ سوتا ہے، صبح کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ آپ فرماتے جب بھی بندہ صبح کر کے سوتا ہے، 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور بائیں طرف بیٹھتا ہے۔ دائیں طرف والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والے کو تو اور دے دے، اور بائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مال کو رو کر کے رکھتا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے جو رو کر کے رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے رشتہ داروں کو مل جائے، اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ان تک پہنچانے کا، لہذا مال کو تقسیم کرنے والا بنیے جو اللہ تعالیٰ دے، اپنا بھی حق رکھیے، ماں باپ کا بھی حق رکھیے، اور غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق رکھیے۔ اصل ہمارا مال وہی ہے جو ہم خرچ کر کے جائیں گے، اور مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے
اس عورت کے پستان میں دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن جو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور دودھ ڈالتا ہے۔ آپ کنویں سے پانی نکالنا، نل سے پانی نکالنا بند کر دیں گے، کنواں سوکھ جائے گا، لیکن جتنا زیادہ نکالتے رہیں گے پانی نکلتا رہے گا۔ اس لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اتنا اللہ رب العالمین آپ کے مال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ یقین رکھیں اس بات پر، جیسے اللہ کی ذات پر یقین ہے، نبی پر یقین ہے، ایسے اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اگر ہم اہل ایمان ہیں تو، کہ ہمارا دیا ہوا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے گا۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لہذا مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے اور اضافہ کرتا ہے۔ غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں ہمیں، مسکینوں کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ غریب اور مسکینوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اسے جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، آپ کے جو مستحق لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، رشتہ دار لوگ ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر اور اضافہ کرے گا۔ اس لیے مالداری کو غنیمت جانیے، اور اصل مالداری مال کی کثرت نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ کتنے مالدار ہیں ان کے پاس پیسے کمی نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اہل ایمان، مال زیادہ نہیں ہے لیکن دل کی مالداری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی، مال کی کثرت یہ اصل مالداری نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وہ فراغ کا قبل شغل، اور مشغول ہونے سے پہلے صحت اپنی فارغ البالی اور جو تمہاری فراغت ہے، فرصت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ آج وقت ہے خالی بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی بات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، حدیثوں کو یاد کرو، قرآن یاد کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیوٹی نہیں، کیا کریں؟ آج کچھ لوگ فلمیں دیکھ کر کے اپنا وقت گزار لیتے ہیں، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی سٹا کھیلتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں پاتا تو زبیل میں جاتا ہے، اور اس طریقے سے لڑکیوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو جو ہے اور اس طریقے دیکھ کر کے اپنا وقت گزارتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے، کیا کریں؟ ٹائم ہمارے پاس ہے میرے بھائی، ٹائم کس نے آپ کو دیا؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا بنایا ہے وہ وقت ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج فرصت ہے، اس فرصت کو اللہ تعالیٰ کی بات میں صرف کیجیے۔ مصروف ہونے سے پہلے، مصروف ہو جاؤ گے، چاہو گے بھی اللہ کی بات کرنا، ٹائم نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ آج فرصت اللہ کی بات نہیں کرتے، کل ڈیوٹی کریں گے، اور اگر کفیل کہے گا کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سنت پڑھنے نہیں دے گا، تو کہیں گے دیکھو ہمیں سنت پڑھنے نہیں دیتا، تم نے نہیں قدر کی وقت کی، فرصت کی۔ جب تمہارے پاس فرصت تھی تم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے تم، اور آج ڈیوٹی لگ گئی ہے تو بہانہ بنا کر کے کہ نماز پڑھنے کی سنت کا ہم کو موقع نہیں ملتا۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اگر ڈرائیور نے نماز کے لیے نہیں روکا، ڈرائیور گالی دیں گے، گھر پر پہنچ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہو سفر میں، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکا، گاڑی والے کو ڈرائیور گالی دیں گے، نماز کے لیے نہیں روکا، اس نے غلط کیا۔ یہاں کون روکنے والا ہے آپ کو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسجد بھی قریب ہے، اذان بھی سنتے ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن پھر بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ کیا ہے یہ؟ لہذا اس کو غنیمت جانو جو اللہ رب العالمین نے فرصت میں دی ہے۔ مصروف ہونے سے پہلے اس فرصت کی قدر کیجئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر اسے صرف کیجئے۔ ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ فرشتے موجود ہیں ہمارے کندھوں پر، ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی بات ہماری درج ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ لہذا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے فرصت میں اللہ نے دیا ہے، نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے اپنی ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی بات میں خرچ کیجئے۔ وہ حیات کا قبل موت، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مر گئے دروازہ بند ہو گیا نیکی کا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالحساب اس کے بعد آئے گا۔ آج عمل کی دنیا ہے، کل حساب کی دنیا ہوگی۔ آج حساب نہیں ہے، کل عمل کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ آج کر لو جو کر سکتے ہو اپنے نام اعمال کو، یا تو سیاہ اور کالا کر دو نام اعمال کو، یا تو اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں درج کرا لو۔ کل جب آ جائے گا تو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، خلاص ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو 60 سال کی عمر دے دی، اللہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑتا۔ اس کے پاس عذر نہیں رہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، نہیں میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، نہیں، دروازہ بند ہو گیا ہے، اب افسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے آنکھیں بند کرنے سے پہلے، سانسیں بند ہونے سے پہلے، جو دی ہوئی سانس اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کیجئے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ ہماری پوری زندگی 2 سانسوں کے درمیان میں ہے، ہماری سانس چلتی ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری سانس بند ہو گئی، ہم مردہ ہو گئے، مردے ہمارا شمار ہو جائے گا، اور جب مر جائیں گے ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا، اور کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، نہ مال جائے گا، نہ دولت جائے گی، کوئی بہت جائے گا، آپ کے قبر تک جائے گا،
قبر میں رکھ کر کے واپس چلے آئے گا۔ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی قبر میں سونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ جن پر ہمیں فخر ہے، اپنی اولاد پر، اپنے بال بچوں پر، بیوی پر، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی قبر میں آپ کے پاس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا بس، اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ حشمت، جاہ و دولت سب ختم ہو جائے گی، سب چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ دنیا میں تنہا آئے تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، دنیا سے ہم کو جانا پڑے گا۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ان ساری نعمتوں کی قدر کیجئے، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، اور اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی بات کے اندر صرف کیجئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف کیجئے، تاکہ کل آنے سے پہلے ہمیں افسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے، اپنی بندگی اور عبادت پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔